اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جنات انسانوں کی سرگوشی سن لیتے ہیں؟ ڈز جنات یا جنز has this tendency or capacity to be able to be hear the voice of a whispering sound of human beings? Yes, جی ہاں it does۔ اللہ نے جناتوں کو یہ ٹینڈنسی، یہ کیپیسٹی، یہ کیپیبلٹی بخشی ہے کہ انسان کتنی ہی سائلنٹ سرگوشی وسپر کرے اور وہ میلوں دور بیٹھے سن لیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک نے انسان کو اور جناتوں کو ڈفرنٹ ٹیکسچرز، ڈفرنٹ کیپیسٹیز، ڈفرنٹ ایبلٹیز ایبل لانگنگز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان کی جہاں اناٹمی ڈفرنٹ ہے، اسی طرح ان کی جو ایسیمیلیشن ہے، اپروچ اور ان کی ایجلٹی اور اسی طرح ان کی طاقت بھی ڈفرنٹ بنائی ہے۔ فار ایگزامپل اگر جنات اڑ سکتے ہیں، جنات ایک جگہ میں دوسری جگہ بہت جلدی پہنچ سکتے ہیں، اگر جنات سوئی کی نوک پہ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں، اگر جنات آپ کے پلازما ہیموگلوبن بلڈ میں آئی وی کی طرح انٹرووینس سرائیت کر سکتے ہیں، اگر جنات آپ کو چھپ کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ نے انسانوں کو یہ کیپیسٹی بخشی ہے کہ جنات انسان جیسے عقل مند نہیں ہوتے، الا یہ کہ وہ بزرگان دین جنات کیوں نہ ہوں۔ عام جناتوں میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ عام انسان جنات سے ایک بچہ بھی انسانوں کا عام جن سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ جنات زیادہ تر انسان کی جو سیم ایج کے ہوتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں، اسی لیے بہت جلدی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں یا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں یا عام عاملوں کے قابو بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خود بے وقوف ہوتے ہیں۔ جو عقل مند اور دانا اور پاک جنات ہیں وہ عام عاملوں کے قابو ہی نہیں آتے۔ انسانوں کو جو طاقت دی ہے کہ انسانوں کا درجہ اللہ نے بہشت میں بلند کیا ہے، وہ جناتوں کا نہیں ہے۔ اسی طرح جناتوں کو، شیاطین کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ اللہ نے انسانوں کو پاک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ درجہ، یہ شرف اللہ نے ملائکہ سے بھی، جناتوں سے بھی بلند، اشرف المخلوقات کا انسانوں کو بخشا ہے۔ اسی کیپیسٹی میں جنات کو یہ ایبلٹی دی ہے کہ وہ انسان سرگوشی کرے تو کوئی قریب بیٹھنے والا انسان ہی سن سکتا ہے، جبکہ اگر کوئی انسان سرگوشی کرے تو وہ سرگوشی میلوں دور بیٹھے بھی جنات سن سکتے ہیں۔ یہ سیگمنٹ کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ اگر آپ گھر میں کوئی ایسی سرگوشی والی بات کر رہے ہیں اور آپ کو، آپ کے گھر کو جنات کا سایہ ہے یا آپ کے گھر میں کوئی سفلی جادو کرتا ہے، تو آپ کو میاں بیوی کے درمیان کی کوئی بات یا کوئی بہت ہی سیکرٹ، بغیر درود شریف، بغیر آیت الکرسی، بغیر سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے بغیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنا حصار باندھ لیں گے تو آپ سرگوشی کریں، جنات اس کے سننے سے قاصر ہوں گے۔ اگر آپ کوئی بہت ہی ٹاپ سیکرٹ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نہیں چاہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے ایول جنات یا آپ کے دشمن لوگ جو جناتوں کو قابو کر کے رکھتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ عاملین غلط طریقے سے جناتوں کو قابو کرتے ہیں وہ ایسی سرگوشیوں کو پک کرنے کے لیے گھروں کو روانہ کرتے ہیں، کیونکہ عامل کو جب یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہ اسی طرح کا حملہ پھر تیار کرتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا خدشہ ہے اور شک ہے تو آپ ایسی سیکرٹ بات، ایسی سیکرٹ شیئرنگز بے وضو نہ کیا کریں۔ میں اس میں ایک اور کلاسیکل اینگل آپ کو اس سیگمنٹ سے ہدیہ کروں گا کہ 90% وہ جوڑے جو کہ آپس میں سپلٹ ہوتے ہیں یا جن کے اولاد دیر سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اولاد کی بندش کا شکار ہوتے ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان میں ناچاقی عملیات کے ذریعے کرائی گئی ہوتی ہے، ان میں سے 90% جوڑوں کی میں نے کمپلین ایک ہی سنی اور دیکھی، اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہی شکایت کی کہ اکثر وہ اپنی جو سیکرٹ گفتگو تھی یا جو ان کی پرائیویسی کی گفتگو تھی وہ ہمیشہ ناپاکی کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ پاک نے اسلام میں طہارت کے مینولز بیان کیے ہیں۔ میاں بیوی کو کبھی بھی ناپاکی کی، نجاست کی حالت میں، کبھی بھی انٹیمیٹ حالت میں ناپاکی کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً میاں بیوی کو، ورنہ وہ ایسے عملیات کے شکار ہونے کا لائکلی
چانس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بحق غازی یا غازی۔